السلام علیکم. وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ فرما رہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی پکڑو اور فرقوں میں مت پڑو. سورہ عمران آیت نمبر 103. سمجھے آپ؟ اللہ کیا فرما رہے؟ سب مل کے اللہ کی رسی یعنی قرآن مجید کو مضبوطی پکڑ لو اور فرقوں میں مت پڑو. سمجھا؟ تو قرآن کو مضبوطی پکڑو، اپنے اختلافات قرآن سے دور کرو. اللہ فرما رہے جو آپس کے جھگڑے اختلافات ہیں، اللہ فرما رہے قرآن سے دور کرو تو ایک ہو جائیں گے. سورہ نحل آیت 64. سمجھے کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں میں جو جھگڑا ہے، اختلافات ہے، ڈسپیوٹ ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے تو سب ایک ہو جائیں گے. اگر قرآن سے اگر مسئلے حل کریں گے تو ایک ہو جائیں گے، نہیں تو فرقے رہیں گے، بٹے رہیں گے. سمجھا؟ اب یہ جو چلا رہے 50 سال سے 40 سال سے اتحاد، سمجھا؟ سب ایک ہو جاؤ، سب ایک ہو جاؤ، چلا رہے نا سارے عالم مفتی فرقے والے. کیوں چلا رہے؟ کیونکہ دشمن حملے کر رہا، مار رہا ہے، ادھر لائے ادھر پٹائی. تو کیا بول رہے؟ اتحاد ہو جاؤ. اتحاد یعنی سب ایک ہو جاؤ. اتحاد کا مطلب سب ایک ہو جاؤ، یونائٹ ایک دم. سمجھے؟ سب مل کے. تو کیسے ہوئیں گے جب تک اللہ کے باتوں پہ نہیں چلیں گے؟ اللہ کا حکم ہے نا اتحاد کے لیے. اتحاد کے لیے اللہ کا حکم پہ چلنا پڑے گا نا آپ کو، کہ اپنی مرضی سے چلاتے رہیں گے اتحاد ہونے والا نہیں ہے. وقتی طور پہ ہو بھی گیا تو بکھر جائے گا. ہوا تھا نا اتحاد، بابری مسجد ٹوٹی تھی تو اتحاد ہوا تھا، سب ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. بوری، شیعہ، کوجا، بریلی، دیوبندی، اہل حدیث سب ایک ہی ساتھ صف میں کھڑے مل جل کے. فساد، مار کاٹ، اتحاد ہوا تھا قائم. جہاں ختم ہوا لفڑا فساد ختم، پھر بھی کر گئے. جہاں تھے وہیں سب اپنے اپنے فرقے میں پہنچ گئے. تو ایسا اتحاد ہوگا نہیں. سمجھا؟ جو اللہ کے خلاف عمل رہے گا تو کہاں سے ہوئے گا؟ اللہ بول رہا ہے اتحاد کے لیے ہی تو قرآن نازل ہوا ہے. سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی پکڑو، فرقوں میں مت پڑو، ہے نا. سب الگ الگ فرقے میں نہ ہو نا، قرآن پہ آؤ، ایک ہو جائیں گے، پکا ایک ہو جائیں گے. اللہ جو بولا وہ پکا ہے، ایک ہونا ہی ہونا ہے. سب ایک ہو. قرآن میں ایک ہی بات ہے نا. آپ کے سوال کا جواب، میرے سوال کا جواب. آپ بولتے صحیح ہے، میں بولتا ہوں غلط ہے. تو صحیح اور غلط کا جھگڑا ہے نا، قرآن سے حل کرو. اللہ بول رہا ہے ایک ہو جائیں گے. آؤ. اب آپ بولو گے میں قرآن دکھاؤں گا، یہ لو آپ کے سوال کا جواب قرآن میں بتا رہا ہوں. میں قرآن بتاؤں گا، آپ میرے کو بخاری بتائیں گے. میں قرآن بتا رہا ہوں، آپ بخاری بتائیں گے. آپ اس پہ جمے رہو، میں قرآن پہ جمع. اتحاد کہاں سے ہوئے گا؟ آپ بخاری کو پکڑے بات کو ایک ہی مسئلے میں، اور میں قرآن پکڑا ہوں، کیسے اتحاد ہوئے گا؟ سمجھا؟ اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. اور ہوا بھی تو وقتی طور پہ ہوتا ہے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے کے لیے. بعد میں پھر اندر سے بغض، نفرت، جلن، حسد، ایک دوسرے کو کافر. اتحاد ہو ہی نہیں سکتا. سر پٹک لو، پھوڑ لو، اتحاد نہیں ہوتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کی بات پہ نہیں آئیں گے. سمجھا؟ اب ہم نے بھی، ہمارے بھی پہچان والے ہیں، بریلوی ہے دوست. ہم نے بولا بھائی قرآن کو مانتے ہو؟ ہاں مانتے ہیں. لائیے آپ کو جو بتاؤں، آپ کی جو سوچ ہے، آپ جو کر رہے عمل، آپ جو عقیدہ بٹھائے، یہ سب میں بتاتا ہوں قرآن میں کیا صحیح کیا غلط. تو لائے وہ ایک دن بڑی مشکل سے لائے لیکن معائنے والا قرآن لائے. ان کو 2-4 مسئلے پہ بتایا قرآن میں، ایک ہو گئے، سمجھ گئے. بولے قرآن میں، بولے آپ جو بول رہے وہ دکھا دو میرے کو قرآن میں. آپ جو بول رہے، جو عقیدہ رکھے، آپ دکھا دو میرے کو. تو نہیں دکھا پائے. اور میں جو بولا ہوں ان کے عقیدے کے خلاف، جو میں بولا ہوں قرآن میں دکھایا، وہی لائے تھے قرآن. اعلیٰ حضرت کا کنز ایمان بتا دیا اس میں. آج وہ اور ہم جگری دوست ہیں.
قرآن پہ چلتے ہیں، وہ بھی ہم نے ایک ہی نہیں ہے، 8-10 مثالیں ہیں، سمجھا؟ ایک ہو گئے، قرآن سے مسئلے حل کی نا، وہ بھی آئے، میں بھی بیچ میں صرف قرآن، اللہ کا آرڈر ہے جہاں کہ قرآن سے اختلافات دور کرو، اس پہ ہم نے عمل کیا، ایک ہو گئے۔ بریلوی کئی ہیں ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، آج قرآن پہ چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے اہل حدیث بھی ہے، بریلوی زیادہ لوگ آگے قرآن پہ، سب الٹ پلٹ چھوڑ دی، اہل حدیث کم ہے کیونکہ یہ لوگ ضدی ہٹدار نہیں ہوتے، ایک دم کٹر۔ بخاری، قرآن سے زیادہ اہمیت بخاری کی، سوچیے آپ۔ ابھی پچھلے بیان میں 2-4 حدیث بتایا ہوں نا قرآن کے خلاف بخاری کی، اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ آنے والے بیان میں بخاری کی، سمجھا؟ الٹ پلٹ حدیث قرآن کے خلاف۔ تو اہل حدیث بھی الحمدللہ، بولا بھائی بخاری کی اہمیت ہے کہ قرآن کی؟ بولا نہیں، قرآن تو ملاوٹ سے پاک ہے، آسمانی۔ آؤ اہل حدیث بھی آئے ہے ہمارے ساتھی، قرآن پہ آ گئے، بخاری کی بات دکھائے، یہ سب قرآن کے خلاف بخاری میں۔ تو قرآن رکھ کے اختلافات دور، اگر وہ بولتے نہیں ہم بخاری کو پکڑے رہیں گے، آپ کی قرآن کی بات ہم نہیں مانیں گے، تو کیا کہ ایک ہوتے، اتحاد ہوتا ہی نہیں، سمجھا؟ تو وہ بخاری کی بات جو عقل کے بھی خلاف تھی، قرآن کے بھی خلاف جاری، تو انہوں نے تو کئی دوست اہل حدیث بھی چھوڑ دیے، اہل حدیث فرقے میں نہیں، وہ لوگ بریلوی بھی آ گئے الحمدللہ، اہل حدیث بھی آ رہے، جماعتی بھی کچھ اکتا دکتا، زیادہ نہیں، جماعتی لوگ بھی ہو تو عقل سوچتے نہیں، ہمارے بول دیا امیر صاحب استاد بول دیے بس ختم۔ بولا بھائی فضائل اعمال میں یہ سب باتیں الٹ پلٹ ہے، قرآن کے خلاف ہے، فضائل اعمال میں باتیں، بولے بتاؤ، 4-6-8-10 بات بتا دیا، دیکھے وہ بھی آگے قرآن پہ۔ ابھی دیکھو ہمارا ایک دوست ہے، ہمارے بھی ایک جماعت ہے، قرآن اور صحیح حدیث کو لیتے، صحیح حدیث مطلب بخاری میں جو ہے قرآن کے مطابق وہ لیتے، بخاری کے اندر جو قرآن کے خلاف ہے، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، کوئی بھی حدیث کی کوئی بھی کتاب ہو، قرآن پہ آئے تو ایک ہوئے نا۔ ابھی ہمارے ساتھی جو دوست لوگ ہیں، اگر بولتے نہیں ہم تو پکڑے ہیں، تو پھر جاؤ پکڑے رہو، فضائل اعمال بخاری پکڑے رہو، سمجھا؟ فیضان سنت پکڑے رہو، یہ سب کتابیں علی مفتیوں کی ملاوٹی کتاب، سمجھا؟ قرآن سے اگر اصلاح کریں گے بیٹھ کے دونوں پارٹی، آؤ نا قرآن پہ، اپنے سوال کا جواب ہے قرآن۔ آپ بولتے نہیں ہو تو یہ آپ کی کم عقلی ہے، سمجھا؟ قیامت تک کے لیے کتاب کیوں ہے؟ سب کے سوال کا جواب اس میں ہے، اسی لیے اللہ بولا نا یہ کتاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے، جو ان کے سوالات رہیں گے اللہ پہلے تو جواب دے چکے، اسی لیے بولا نا کہ جو بھی تمہارے اختلافات ہے اس کا فیصلہ قرآن سے کرو۔ اگر نہیں ہوتا قرآن میں اختلافات کا بات، فیصلہ قرآن میں نہیں ہوتا تو پھر اللہ یہ بولتا ہے نا اس میں، ہم اور آپ ڈھونڈ رہے نہیں، نکال رہے نہیں، قرآن کے اندر ہے ہر سوال کا جواب، سمجھا؟ تو اتحاد ایسے ہوئے گا، سارے فرقے والے ایک ہو گئے۔ آج 15-20 سال ہو گئے، ایک ہی ٹس سے مس کوئی نہیں کر سکتا اب وہ لوگ کو، جو ہمارے ساتھی ہے، بریلوی ہے، اہل حدیث ہے، جماعتی ہے، سب فرقے چھوڑ کے آج ساتھ میں چل رہے، اٹھ رہے، کھا رہے، پی رہے ہم لوگ۔ دیکھیے اتحاد کی ہے، میں نے ایک مثال دیا، ایگزامپل ہے یہ آپ لوگ کے لیے، سمجھا؟ بہت بڑی بات ہے، ہم نے یہ اللہ کے حکم پہ عمل کیا، سب مل کے اللہ کی رسی قرآن کو پکڑو اور آپس کے اختلافات قرآن سے دور کرو، یہ میں نے عمل کیا، تو اس کا ریزلٹ سامنے ہی ہے، سمجھا؟ اب وہ اپنے فرقے سے ایک نکلا، ارے بولے گمراہ ہو گیا، یعنی وہ فرقے سے نکل کے قرآن پہ آئے تو گمراہ ہو گیا، جس فرقے میں تھے وہ سب چھوڑ کے آج قرآن پہ آ گیا الحمدللہ، اور حدیث بھی صحیح جو پیور ہے، چھانٹتے ہیں قرآن سے، میچ کرتے، کریکشن قرآن سے کر کے حدیث لیتے، سمجھا؟ تو آج ایک ہوئے گے نہیں، تو اسی طریقے سے پورے مسلمان فرقوں میں جو بٹے تو نفرت ہے، ایک دوسرے سے غصہ ہے، نفرت ہے، کافر بولتے، ایک دوسرے کو جہنمی بولتے، ہے نا؟ تو کیوں؟ سب الگ الگ کتاب پکڑے ہوئے، اس لیے وہ اپنی کتاب سے دلیل دیتا ہے، یہ اپنی کتاب سے۔ ارے بھائی کوئی کتاب سے دلیل مت دو، دلیل صرف قرآن سے دو،
اللہ بولا ہے نا اس میں ہے آپ کے سوال کا جواب اور اختلافات کا جواب ہے قرآن. تو سب مل کے اللہ کی رسی پکڑیں گے تو اتحاد ہوئے گا, ایک ہوئیں گے. میں نے اپنی مثال بتایا اور آپ بڑے بڑے جو ہے نا بیٹھتے ہیں اتحاد اتحاد چلا رہے ہیں 40-50 سال سے, تو میں سن رہا ہوں. نہیں ہونے والا ہے اتحاد. اللہ کے مطابق کریں گے اتحاد ہوئے گا. اللہ کے حکم کے مطابق اتحاد کی کوشش کریں گے. بھائی ارے یہاں تو الٹا ہے, میں ابھی سنتا ہوں سب اپنے اپنے مسلک اپنے اپنے عقیدے میں رہو, بیٹھے رہو اور آؤ سب مل کے اتحاد. ایسا بولتے ہیں, سنے ہوں گے آپ. سب اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہوئے ہمارے پاس آؤ, مل کے ایک اسٹیج پہ بیٹھیں گے اور دشمن سے نپٹ لیں گے. ایسا سوچ رہے سب تعداد سب آ جاؤ. نہیں ہونے والا ہے, ہو ہی نہیں سکتا. اللہ بولا ہے ہو ہی نہیں سکتا. آئے بھی تو دل میں بیٹھے ایک ہی اسٹیج پہ الگ الگ طریقے والے بیٹھے اپنے اپنے مسلک پہ رہتے ہیں, اپنے جیسی عقیدے آپ کے شرک کفر بدعت اس پہ قائم رہو اور آ کے بیٹھو, ہم سب مل کے لڑیں گے. کامیابی ملے گی اللہ کی طرف سے. تو آپ کو کامیابی ملنا ہی نہیں ہے. جب اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر آپ کتنی بھی تعداد جمع کر لو. اتحاد, ارے اتحاد کس کو بولا ہے اللہ نے؟ اتحاد کی مثال ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دشمن تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھا, مارنے نکلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب قرآن سنے, ان کی بہن پڑھ رہی تھی قرآن, تو وہ عربی زبان میں قرآن, اور عمر فاروق بھی عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے قرآن کی بات سن کے. اتحاد دشمنی دوستی میں بدل گئی. عمر فاروق ایمان لے کے آ گئے, نبی کے دوست بن گئے, دشمن کے دوست ہو گئے. یہ ہے اتحاد. دیکھو آپ قرآن کی بات سنے, میں بھی وہی بول رہا ہوں قرآن پہ, سب آؤ قرآن پہ. اور حدیث بھی لیں گے نا, ایسا تھوڑی سب حدیث ریجیکٹ کرتے. جو صحیح ہے ملاوٹی نہیں, دشمن کی حدیث نہیں, جو ایک دم قرآن کے مطابق ہے. قرآن کے خلاف تو حدیث ہی نہیں, نبی کی بات ہی نہیں. سمجھا؟ تو اتحاد ایسے ہوئے گا جیسا اللہ نے بتایا ہے. اپنے پہلے اختلافات دور کرو اور پھر ایک دم پیور اتحاد, کبھی ٹوٹے گا نہیں. آج 10-20 سال ہو گیا ہے ہمارے دوستوں میں, کبھی ٹوٹتا ہی نہیں ہے. کوئی فرقہ ان کو کھینچ ہی نہیں پا رہا آج تک. نہ LDS کھینچ پا رہا, نہ بریلوی کھینچ پا رہا, نہ دیوبندی کھینچ پا رہا. کیونکہ قرآن کو مضبوطی پکڑے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے نا. اللہ کا وعدہ ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 38. کبھی خوف و غم نہیں ہوگا, کبھی گمراہ نہیں ہوں گے, کوئی آپ کو ٹس سے مس نہیں کر پائے گا. یہ ہے قرآن, اس کا پاور دیکھو آپ. قرآن سنے عمر فاروق پٹر لڑاکو جنگجو, قرآن سنتے ہی ایمان لے کے آ گئے. ابھی کے بعد دشمنی دوستی میں آپ کدھر ہو؟ اتحاد کوئی اور طریقے سے نہیں ملنے والا ہے. دیکھ چکے آپ نے 93 بابری مسجد ٹوٹی تو فساد ہوا, تو اتحاد کتنے دن چلا, 1 مہینہ 2 مہینہ ختم, بعد میں اتحاد. پھر اب چلا رہے, جب 92 کی وجہ سے پھر چلا رہے, کیونکہ اب پھر پڑ رہی چاروں طرف مارو مسلمانوں کو, کاٹو مارو, چل رہا ہے نا اتحاد. ارے اتحاد پہلے آپ ایک سوچ ایک عقیدہ بناؤ قرآن کے مطابق, پکی اتحاد ہوئے گا, ایک دم پکی دوستی, جان دے دیں گے ایک دوسرے کے لیے. تو یہ ٹوٹتا نہیں ہے ایسا اتحاد. وہ تو فرضی اتحاد, وہ آئے بیٹھے بھلے سے اسٹیج پہ, لیکن ایک دوسرے سے اندر سے نفرت, یہ تو گمراہ ہے, تو وہ سوچتا ہے یہ گمراہ ہے, ہو سکتا ہے کافر ہے, ہو سکتا ہے یہ جہنمی ہے نا. یہ اتحاد نہیں, پھسپھسا اتحاد, ایک دم دائمی پکا اتحاد نہیں ہے. تو اتحاد جیسا اللہ بولے ویسا ہوئے گا. سب ہر سوچ ایک جیسی, ہر عقیدہ ایک جیسا, پھر مضبوطی رہے گی, پھر اتحاد ہوگا. سمجھا؟ جب قرآن پہ آ جائیں گے سب لوگ مل کے, اللہ بولا سب مل کے قرآن کو مضبوطی پکڑو, فرقے میں مت پڑھو, اور اپنے اختلافات جھگڑے قرآن سے دور کرو, تو اتحاد ہوئے گا, ورنہ نہیں ہوئے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.